بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں مراد یوسف زئی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم مطالعہ پاکستان سیکنڈ ایئر کی ٹیکسٹ جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں. چیپٹر 6 آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ چیپٹر 6 جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت، اس سے متعلق ہے. ہم نے پریویس چیپٹر میں ڈیئر اسٹوڈنٹس جو پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ ہے اس پہ بات کی اور گڈ گورننس پہ ہم نے بات کی. اسلام کے حوالے سے بھی ہم نے اس میں جو ہے چیزیں جو ہیں وہ بیان کی. اسی طرح اسلام کے علاوہ جو اوور آل جو ہے گڈ گورننس کی کیا چیزیں ہیں اس پہ بھی ہم ان چیزوں کو بھی ہم نے ایلیبریٹ کیا. ہم نے بریفلی جو ہے اس پہ ہم نے بات چیت کی جو آپ کو بہتر طور پہ جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. آج کا جو چیپٹر ہے یہ بھی جو بیسیکلی جو منسلک ہے وہ پاکستان ہی کے حوالے سے ہے کہ آج کے چیپٹر میں ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ثقافت کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. دیر فور ہم ثقافت کی، کلچر کی جو ڈیفینیشنز ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، اور کلچر کی جو اقسام ہیں کہ یہ کتنی اقسام ہے مینلی اس پہ اس کا تذکرہ ہوگا. پھر پاکستان میں قدیم تہذیبیں جو ہے اس کا تذکرہ کریں گے، اور ساتھ پاکستان میں قدیم تہذیبوں کا جو جائزہ ہے وہ ہم لیں گے. مختصر ترین ہم یہ جو بات چیت ہے ہم کریں گے کیونکہ ہم نے لیٹر آن جو ہے نا یہ کلاسز میں بھی اس پہ جو ہے نا وہ بات کرنی ہے. اب ہم اس لیے تذکرہ کریں کہ پینڈیمک کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے کالجز جو ہے وہ کلوز ہو چکے ہیں، تعلیمی ادارے کلوز ہو چکے ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ان کا وقت ضائع نہ ہو، ساتھ ساتھ وہ جو ہے کچھ چیزیں کچھ نہ کچھ علم جو ہے وہ ضرور حاصل کرتے رہیں اور اس پہ جو ہے اپنے پریپس کرتے رہیں تاکہ وہ زندگی میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکے، انہیں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلچر، ثقافت جو ہے، ثقافت ایک جو ہے یہ کیا ہے، ہم نے سب سے پہلے اس پہ بات کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے چند ایک تذکرہ جو ہے چند مختصر سا تذکرہ کریں گے کہ آیا ہمیں کیوں کر جو ہے وہ کلچر کیوں پڑھایا جاتا ہے، کیا وجہ ہے، ثقافت کیوں پڑھائی جاتی ہے. تو یہاں اس لیے کلچر پڑھائی جا رہی ہے، یا اس ٹیکسٹ میں مطالعہ پاکستان کی سیکنڈ ایئر کی بک میں اس لیے کلچر کو شامل کیا گیا ہے. مینلی یہ ہے کہ آپ جو ہے ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ آگاہ ہو کہ ثقافت کیا ہے، کس طرح کی ثقافت ہے، اور جو دیگر ثقافت سے، کلچر سے ہمیں ایورشن ہوتی ہے، ہمیں بیزاری ہوتی ہے دیگر ثقافت سے، وہ نہ ہو. یعنی کہ ہم میں اور دوسری ثقافتوں میں انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو. ہماری ثقافت کسی علاقے کی، یعنی ایک ثقافت ہے، ہم اس کا تذکرہ لیٹر آن کر رہے ہیں. ایک جگہ کی ثقافت والوں کو دوسری جگہ کی جو ثقافت ہے ان سے ایورشن نہ ہو، بیزاری نہ ہو، بلکہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو. اسی سے اتحاد و اتفاق بھی ہوگا، اسی سے لرننگ بھی ہوگی، اور بیسٹ جو ہے وہ لائف بھی ہوگی. فار ایگزامپل میں پاکستان کی بات کروں، اگر ہزارہ ڈویژن کے لوگ جو ہے وہ ایک ہی جگہ منسلک ہیں اور ثقافت سے آگاہ نہیں ہے، اسی جگہ رہ رہے ہیں، دیگر ثقافت کا انہیں نہیں معلوم وہ کیسی ہے. لیٹ سے ہم سندھ کی ثقافت کی بات کریں، ہم بلوچوں کی جو ہے نا ثقافت کی بات کریں، تو ڈیفینیٹلی جب ہماری ان سے انٹریکشن ہوگی، کبھی ہماری ان سے انٹریکشن ہو یا ہم انہیں پڑھیں تو ہو سکتے ہیں ہمیں ایورشن ہو، ہمیں بیزاری ہو کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی تھنکنگ کیسی ہے، ان کی وے آف لائف کیسی ہے، ان کے جو ہیں جتنی بھی روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، جو ایونٹس ہیں، وہ کس نوعیت کے ہیں. تو یہاں اس لیے ثقافت پڑھائی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ آگاہ ہو، نہ صرف اپنی ملک کی مختلف جو ثقافتیں ہیں ان سے آگاہ ہو، بلکہ دنیا کی جو ثقافت ہے ان سے بھی وہ آگاہ ہو. کہ ہر بندے کی، جیسے کہتے ہیں کہ لیٹ سے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ہر بندے کی جس طرح ایک نوز ہوتی ہے اس طرح ایک رائے ہوتی ہے، اسی طرح اس کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا اس کا رہن سہن ہوتا ہے. تو مینلی میں یہ جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہی ہے کہ ثقافت کی جو امپورٹنس اس حوالے سے ہے کہ کیوں پڑھائی جا رہی ہے، وہ اس لیے پڑھائی جا رہی ہے کہ انڈرسٹینڈنگز پیدا ہو ایک دوسرے سے. فار ایگزامپل میں پھر ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹ سے ابھی میں تخیلاتی طور پہ آپ کو ایک ایئرپلین پہ بٹھاؤں تصوراتی طور پہ، اور میں کہوں کہ ٹھیک ہے جی ابھی ہم آپ کو جو ہے ایک اور ثقافت میں ہم فوری طور پہ چلے جائیں، چاہے ہم سندھی ثقافت میں چلے جائیں، ہم وہاں ان کے جو انٹیریئر کے علاقے ہیں جتنے ہیں ان کو ہم دیکھیں، اگر رورل ایریاز کی میں بات کروں ان کو اگر ہم دیکھیں، یا بلوچوں کی ثقافت کو دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ جو ان کی ڈشز ہوں اور وہ ہم دیکھ لیں، یا ہم ان کے شادی بیاہ کے طریقے کو دیکھیں، لباس سے کہ تو ہم کہیں یہ کیا پہنا ہوا ہے انہوں نے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے کھا رہے ہیں، یہ کیا کھا رہے ہیں. اور نہیں، جب ہمیں یہ پتہ ہوگا، اچھی طرح معلوم ہوگا، اٹس اے کلچر، یہ تو ایک ثقافت ہے، تو ہم یقینی طور پہ ہم انہیں
ہم انہیں سمجھیں گے، اسی طرح وہ ہماری چیزوں کو سمجھیں گے، اس طرح ہم میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا. یہ تو یہاں کے لیے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ ثقافت، ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ثقافت ڈیئر اسٹوڈنٹ ثقافت ہے کیا. لیٹ سے فار ایگزامپل اب لینن کی اگر ہم بات کریں ڈیئر اسٹوڈنٹ، تو لینن کہتا ہے کہ ثقافت ایک معاشرتی ورثہ ہے. معاشرتی ورثہ معاشرے سے، یعنی ہمیں ایک معاشرے سے ہمیں یہ مل رہا ہے، ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے کو ورثے میں مل رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے پرچیز کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے جو ہے وہ خرید رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں یہ قدرتی طور پہ یہ حاصل ہے. پھر وہ کہتا ہے جو ایک نسل سے ایک نسل سے دوسری نسل کو انفرادی اور اجتماعی طور پر منتقل ہو، فرد کسی بھی اور اجتماع کے طور پہ بھی منتقل ہو رہا ہے. ویری پیٹ اچھی بہترین جو ہے لینن جو ایک فلاسفر ویسٹرن فلاسفر تھا، اس نے بہترین طریقے سے جو ہے ثقافت، ایون لینن نے جو ہے سویلائزیشن پہ بھی جو ہے نا بہت ساری اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہے. اسی طرح ٹیلر جو ہے ایک اور جو ہمارا جو بہت پرومیننٹ جو ہے وہ ہے فلاسفر ہے، اس نے اس کو بیان کیا. لینن اور ٹیلر بہت ٹاپ کے جو ہیں دنیا کے جو فلاسفرز ہیں، ان میں جو ہے یہ شامل ہے. ان کی دیر آر لاٹ آف ادر تھیوریز، ان کے نظریے، ان کے آئیڈیالوجیز جو ہے نا وہ موجود ہے. اسی طرح اس نے اس کو بیان کیا، جو اس نے ٹیلر نے بیان کیا، اس نے کہا ثقافت سے مراد وہ تمام اشکال جو علم، عقیدہ، فن، اخلاق، قانون، دستور، صلاحیتوں اور عادات سے معاشرے کو ایک طویل عرصے میں حاصل کیا. اب اس نے اس کو ایک نے یہ کہا کہ یہ ورثہ ہے، یہ ایک ورثہ ہے، اس نے تو اس کو پرومیننٹ بنا دیا کہ یہ ورثے میں مل رہی، ویری کلیئر. دوسرے نے یہ کہا اسی چیز کو وہ مزید جو ایکسپلین کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ علم سے حاصل ہوتا ہے. فار ایگزامپل اس کی اشکال جو ہیں، شیپس جو ہیں کسی کلچر کی، وہ علم سے. عقیدہ، اور بلیفس، ہماری بلیفس کیا ہیں، کوئی بھی ریلیجن ہو، اب یہ اور عالم بات کریں، ہم پاکستانی ثقافت کی بھی بات نہیں کر رہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، بلیف کیا ہے، اس پہ جو ہے نا وہ بات ہے کہ آیا وہ کس مذہب سے ہیں، اور اس کے مذہب میں جو ہے آگے جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں، اس کا عقیدہ کیا ہے، رائٹ. اسی طرح فن، ان کے یہاں اسکلڈ کیسی ہے، فن کیسے ہیں، آرٹ کیسی ہے ان کے ہاں، اس سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح اخلاقیات، اب اخلاقیات ہماری اخلاقی ویلیوز اور ہے، ویسٹرن کی ویلیو اور ہے، ہمارے ہمسایہ ممالک کی جو ہے نا ویلیوز اور ہے، اسی طرح جو ہے نا دیگر کی ویلیوز ہمیں اور دکھائی دیتی ہے. پھر اسی طرح جو ہے قانون، لاز، دستور وہ ہے. پھر اس میں جو ہے اسے عادات، ایون عادات کو بھی اس نے اس میں شامل کیا کہ ہیبٹس ہماری جو ہیں، ہماری ہیبٹس بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہوتی ہیں، کہ ہماری کیا عادتیں کیا ہیں. بے تحاشی چیزیں ہیں جس کی ہم جو ہے نا ایگزامپل دے سکتے ہیں ان عادات کی، بے شمار چیزیں اخلاقیات کی. ہم لیٹ سے ہم یہ کہ فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑوں کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے سے جو بڑا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ ہر جگہ پہ نہیں ہے. لیٹ سے وی موو ٹو ویسٹرن اسٹیٹس، فار ایگزامپل ہم جرمنی جا رہے ہیں، ٹورنٹو کینیڈا جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں یا دیگر کہیں میں جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں بھی یہ چیزیں جو ہے یہ موجود ہیں. اسی طرح وہ اپنے بڑوں کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری جو ہے اخلاقاً ہمارے یہاں یہ چیزیں موجود ہیں. تو جو ہماری ثقافت ہے یہ بھی اٹ از سو کالڈ، یہ بھی ہماری جو ہے نا وہ ثقافت ہی کہلاتی ہے. تو یہ ان کی جو مین جو دو تھیوریز ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. اب اس میں اہم ترین چیز یہ ہے ثقافت پہ کیوں بات کی جا رہی ہے. ثقافت پہ اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ ثقافت جو ہے انسان اور حیوان میں تمیز کرتی ہے. اب حیوانوں کی جو ہے، جانوروں کی کوئی ثقافت نہیں ہوتی. ان کو لیٹ سے ہم یہ کہیں کہ ان کا کوئی میوزک نہیں ہوتا، انہوں نے کوئی آرٹ نہیں بنائی ہوتی، ان کا دماغ ہوتا ہے ایک ویری لمیٹڈ ٹائپ میں. فیلنگ ان کی بھی ہوتی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں ہوتی، فیلنگ ہوتی ہے، ڈیتھ پہ ہوتی ہیں، خوشی پہ وہ فیلنگ ان کی ظاہر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ایسے ہیں جو زیادہ بلکہ ان چیزوں کو جو ہے دماغ ان کا زیادہ بھی استعمال ہوتا ہے. کئی ایسے جانور ہم نے دیکھے، کئی ایسی جو ہے نا رپورٹس ہیں، ایون کیٹس ہیں، ڈاگز ہیں، ایسی چیزوں پہ موجود ہوتی ہیں ان کے. لیکن انسانی دماغ ان کے ہاں نہیں ہے، یہ چیز ان کے ہاں موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ حیوان اور انسان میں جو ہے نا تمیز، انسان ایٹ اے ٹائم جسم اور روح دونوں کے لیے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. جبکہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں حیوان صرف جسم کے لیے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہے روح کے لیے کام نہیں ہوتا. تو کلچر میں جو ہے، ثقافت میں ہمارے یہاں یہ دونوں ہی چیزیں ہمیں جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہیں. ہم نے دونوں میں آگے ہم بات کریں گے. ہمارے یہاں جو جسم پہ، باڈی پہ بھی بات ہے، تو ہمارے یہاں جو ہے انسانی کلچر میں جو ہے وہ اس کے جو سول ہے اس پہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے. تو سپر سول ہم اسی لیے اس پہ اس کو جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں اس کے لیے. تو یہ انہوں نے جو ہے نا بڑی اہم اچھے طریقے سے اس کو جو ہے اس کی وضاحت کی. ثقافت پھر کیا سوالات ہیں، کیا ثقافت صرف انفرادی ایک فرد سے دوسرے ایک فرد سے صرف ایک فرد کے اعمال کو ہم نہیں کہیں گے. اگر ہم کہیں کہ ثقافت، اگر فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ سندھی ثقافت، تو یہ نہیں ہے کہ سندھ میں چند لوگوں کی بات ہو رہی ہے، نہیں، اوور آل جتنے لوگ ہیں ان کی ہم بات کریں، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا، ان کے بلیفس، ان کی آرٹ، ان کا میوزک، ان کی کلوتھس، ان کی ہیبٹس،
یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ شامل ہے. اسی طرح ہم جب بلوچ ثقافت کی بات کر رہے ہیں یا ہم قدیم ثقافتوں کی اگر بات کریں یا ہم ویسٹرن ثقافت کی یا کلچر کی بات کر رہے ہیں تو وہاں ایک چند بندوں کی بات نہیں بلکہ اجتماعی طور پہ جو ہے وہ ثقافت جو ہے وہ ثقافت ہی کہلاتی ہے. اجتماعی جو ان کے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کو جو ہے نا ثقافت جو ہے کہا جاتا ہے. اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کلچر از این امبریلا. یہ ایک امبریلا ٹرم میں آپ سمجھ رہے ہیں جو سوشل بیہیویئر اسی طرح کیپیبلٹیز اور کسٹمز ہو گئے بلیفس کو ظاہر کرتا ہے. ان چیزوں کو ان ساری ہیبٹس کو ظاہر کرتا ہے. اور کس میں چیز یہ ظاہر کرتا ہے یہ انسانوں کی جو سوسائٹیاں اس میں ان کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. کیسے ظاہر کرتا ہے انڈیویجولی اور ساتھ جو ہے وہ جو ہے نا کولیکٹیولی ان کو ظاہر. ایون کیپیبلٹیز ہماری جو ہے وہ بھی جو ہے نا کلچر کا حصہ ہوتی ہے کہ ہم کتنے کیپیبل ہیں. وہ ہماری مادی ثقافت میں ہی آتی ہے. اس کو بھی ہم لیٹر آن جو ہے وہ بیان کریں. تو ثقافت صرف اور صرف انفرادی نہیں ہے بلکہ اجتماعی طور پہ بھی اس کی بات ہوتی ہے. پھر اسی طرح ثقافت یہ یکسانیت نہیں ہوتی. ڈیئر اسٹوڈنٹس اس میں یکسانیت جو ہے اگر کہیں سے ثقافت یکسانیت کا شکار ہو گئی آپ سمجھ رہے ہیں کہیں کسی علاقے میں یکسانیت ہے ایک ہی جیسی ثقافت ہے. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کئی سو سال تک ایک ہی کچھ نہ کچھ بہت سلو اس میں چینج آئے گی لیکن ہوگی. اسی طرح کئی ایسے ریجنز ہیں دنیا کو اگر اٹھا کے دیکھیں ثقافتوں کا یا پاکستان کی ثقافتوں پہ ہم بات کریں تو دیکھیں بہت ساری جو ہے نا وہ چینجنگ ہو رہی ہیں اور ہوتی رہتی ہے. یکسانیت جو ہے نا وہ نہیں ہوتی. کہیں تیزی سے ہوتی ہے اور کہیں کم سے ہوتی ہے. اسی طرح ماضی پاسٹ کو ہم ثقافت میں سائڈ نہیں رکھ سکتے بلکہ پاسٹ جو ہے وہ ساتھ ہے. وہ بھی اس کا ایک اہم ورثہ ہے. ہم سب پاسٹ اور کرنٹ جو سچویشن ہے پریزنٹ اس کو ہم لے کے چلتے ہیں اور ہمارا اسی سے جو ہے نا وہ فیوچر جو ہے وہ بن رہتا ہے. تو کلچر اس سے بھی جو ہے نا وہ بہت جو ہے نا وہ ریلیٹ کرتا ہے. پھر ہم بعض دفعہ ہم چیزوں جو ہے نا ان کی وضاحت ہم ان کو خود ضرورت کے مطابق جو ہے ثقافت میں ضرورت کے تحت ہم اپنی ثقافت بنا لیتے ہیں. جیسی وقت کی ضرورت ہوتی ہے ماڈریشن ہے تو ماڈریشن میں آ جاتے ہیں. وقت کی ضرورت کے مطابق بھی ہم ڈال لیتے ہیں. ورثے سے بھی ہمیں یہ چیز جو ہے نا ملی ہوئی ہے. وہاں سے بھی جو ہے نا یہ چیز ہمیں ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور مجبوریوں سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ ان چیزوں میں جو ہے وہ چینجنگ کرنی پڑ جاتی ہے. تو اگر ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم بات کریں ہم نے یہاں لینن اور ٹیلر کی بات کی ہے لیکن ایز اے ہول اگر اس کو یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے. اگر ایز اے ہول ہم جب اس کو بیان کریں تو کوئی پیٹ اگر کوئی کہیں کہ کوئی پیٹس جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن ہو جس پہ جو ہے نا سارے اگری ہوں تو ایسا نہیں ہے. جتنے عمرانیات کے لوگ ہیں دیگر جو ہسٹورینس ہیں کسی نے اپنی جو ہے نا وہ تھیوریز ہی اس حوالے سے جو ہے نا وہ پیش کی ہوئی ہیں. اپنی جو ہے رائے دی ہے. انہوں نے اپنے تجزیے اس حوالے سے کیے ہوئے ہیں. تو کسی ایک چیز کو ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن جو مین یہاں آپ کو پڑھانے کا جو مقصد ہے ایک تو ہم نے بہترین مارکس لینے ہوتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ پیس ہوگا اسی سے امن ہوگا. اسی سے جو ہے اگر ہم ثقافت کو سمجھ رہے ہیں تو ہمیں اس سے بہت سارے جو ہے نا فائدے ہو سکتے ہیں. لیکن ہم جب اس میں بات کرتے ہیں کہ ثقافت کے فائدے اس ثقافت کی امپورٹنس کیا ہے کیوں کلچر کا جاننا ضروری ہے کیوں اس میں ظاہری سی بات ہے. ہم نے پہلے بھی یہ تذکرہ بھی کیا تھا کہ جیسے کہ باڈی کے لیے جو ہے نا روح ثقافت جو ہے باڈی کے لیے بھی کام کری روح کے لیے بھی جو ہے نا کام کری ہے. تو یہ ایک اس کو جو ہے ایک اس کا لیول بھی اس کو متوازن بھی اس نے رکھا ہو. اسی طرح لرننگ اس میں بڑھتی ہے. اسی طرح اس میں اکنامک بینیفٹس بھی ہیں. اس میں سوشل بینیفٹس بھی ریلیٹ کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں اگر فار ایگزامپل ہم میں انٹیگریٹی نہیں ہے انٹیگریشن نہیں ہے. اگر ہم میں انٹیگریشن نہیں ہے ہم پانچواں صوبہ بھی بن سکتے. اسی طرح ہمارے صوبے جو ہیں یا صوبوں میں جو مختلف ریجنز ہیں اگر ہم میں انٹیگریشن نہیں ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں ہیں. اگر ہم کلچرلی ایک دوسرے کو سمجھیں ان کے قریب ہوں آنا جانا ہو تو یقینی طور پہ ہم جو ہے وہ اتحاد و اتفاق ہوگا. جب اتحاد و اتفاق ہوگا تو ہم کئی ایسے جو ہے وہ کامن ڈریمز کے جو اکنامک گولز ہیں وہ ہم جو ہے حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح اس میں ہم نے پہلے بھی جیسے کہا جو ہے نا ہماری لرننگ اس میں جو ہے نا وہ بھی اس سے جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. یہ بھی اس میں دوسروں کو سمجھنے کا. پھر ٹالرنس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دا ٹالرنس. ہمیں ٹالرنس پیدا ہوتی ہے. اگر ہم اس کو نہیں صحیح طور پہ نہیں ہم ثقافت کو نہیں جانیں گے ٹالرنس کیسی ہوگی. کیسے ہم ایک ہمارا سندھی بھائی ہے یا بلوچی بھائی ہے پٹھان بھائی ہے یا مہاجر بھائی ہے یا پنجابی بھائی ہے ہزارے کا بھائی ہے سرائکی بیلٹ ہے ہم میں محبت تبھی ہوگی جب ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں گے. ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوں گے. ہم ایک دوسرے کی ثقافتوں سے ان کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے بلیفز شادی میں ہر چیز جو ہے اس میں شامل ہے وہ اس میں قربت ہوگی. تو واضح طور پہ یہ ہوگا کہ ثقافت سو امپورٹنٹ تھی. کلچر جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس اس میں بہت کچھ اور بھی ابھی جو ہے نا وہ بیان کیا جا سکتا ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ ثقافت
اب ثقافت کی ٹائپس اگر ہم جاننے لگیں یا اس پہ جائیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو ٹیکسٹ میں جو موجود ہے وہ دو ثقافتوں کا جو ہے تذکرہ موجود ہے. ریسٹورینٹ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں مادی ثقافت اور غیر مادی ثقافت، ایک مٹیریل ہے اور ایک نان مٹیریل ہے. آپ سمجھیں اب مٹیریل میں جو ہے نا وہ کون سی کلچر ہے، کہاں ہمیں دکھائی دیتا ہے، گھر ہے، سڑک ہے، پین ہے، ہمارے جو ہے نا نقش و نگار ہے، ہماری مساجد ہیں ان پہ جو کچھ بنا ہوا ہے، ہمارے گھروں پہ جو ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، ہمارے سڑکوں پہ بنے ہوئے، ہم نے دیواروں پہ بنائے ہوئے، الماریوں میں بنائے ہوئے ہیں، کپڑوں پہ ہمارے جو ڈیزائن ہے، ہماری چوڑیوں پہ جو ہے جو ڈیزائن ہے، ہمارے شوز پہ جو ڈیزائن ہے، لاٹ آف تھنگس اسی سے ریلیٹڈ ہماری بہت ساری چیزیں، یہ ہماری جو ہے یہ بھی ہماری جو ہے کلچر کی نشاندہی کر، اور یہ انسانی کوششوں کو، ایفرٹس کو بیان کر رہی ہے. ہمیں ایک بہت بڑا اچھا بہترین گھر دیکھنا ہے جس میں بہت نقش و نگار ہیں، اس کے اندر جو ہے نا ایسی سیٹنگز بنی ہوئی ہیں، جو رومز اس نوعیت کے بنے ہوئے ہیں، بہت سے پورشنز ہمیں دکھاتے ہیں کہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ ان کی ثقافت کیا ہے، یہ کس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں. آپ سمجھ تو یہ انسانی ایفرٹس جو مادی کا مٹیریل میں بھی انسان کی ایفرٹس دکھائی دے رہی ہے، زندگی میں اس نے کیا کیا کر رہا ہے یہ دکھائی دے رہا ہے. دوسری جانب ہمیں نان مٹیریلسٹک جو ہے نا کلچر ہے، اس میں ہمیں جو ہے اس میں جسم سے زیادہ، جسم میں اس میں بات نہیں ہوتی، اس میں زیادہ روح کی انویزیبل جو ہے چیزیں دکھائی دیں. مثلاً مذہب کی ہم بات کرتے ہیں، انویزیبل ایک چیز ہے، اس پہ ہمارے بلیوز ہیں مذہب میں. پھر ہم اگر اسلامک کلچر کی بات کریں تو بہت ساری اس میں ویری ڈیٹیلڈ ہے، میں یہاں پہ وہ تذکرہ نہیں کر رہا، میں بہت کوئکلی پڑھا رہا ہوں اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ کور ہو جائیں. اسی طرح فن ہے، ہماری اسکلز ہے، اسی طرح آرٹ ہے، ہمارا میوزک ہے، اقدار ہے، تہوار ہے، علم ہے، یہ ساری چیزیں وہ جو انویزیبل ہے. تو اس کے حوالے سے یہ انویزیبل جو چیزیں ہیں یہ بھی جو ہے نا یہ دوسری ثقافت ہے. یعنی مادی ثقافت ایک جو ہماری مٹیریل سے تعلق رکھتی ہے، انسانی ایفرٹس ہیں، اور جو غیر مادی ثقافت ہے وہ ہمارا برتاؤ ہوتا ہے کہ ہمارا سلوک برتاؤ کیا ہے، ہم سوچ کیسے رہے ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری ہیبٹس کیسے بن گئی ہیں. ظاہری سی بات ہے ہیبٹس ریلیٹ کرتی ہے ہماری جو ہے وہ سوچ ہی سے ریلیٹ کرتے ہیں. ہم جیسے سوچتے ہیں کہ یہ ہماری سوچ ہے، وہی ہماری بلیوز بنتے ہیں، وہی چیزیں ہماری ہیبٹس ہو جاتی ہیں. انہی ہیبٹس سے ہمارے جو ہے آگے پھر رزلٹ بھی یاد رکھیے، پھر رزلٹ بھی عادات ہی سے جو ہے نا ریئیکشن سامنے آتے ہیں، اور رزلٹ سامنے آتے ہیں اور گور اچیو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ ساری چیزیں ان میں شامل ہیں. تو اس طرح یہ ہماری جو مین دو ثقافتیں ہیں، ایک مادی ثقافت ہے اور ایک غیر مادی ثقافت ہے. اسی طرح ثقافت پوری دنیا کی، کئی لوگ کہتے ہیں پوری دنیا کی ورلڈ کی ایک ثقافت ہے. اب اس کو ہم لیکن بیان نہیں کر سکتے کہ پوری دنیا کی کیا ثقافت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. اسی طرح ہم ریجنس کی کہہ سکتے ہیں، ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ڈفرینٹ کلچر، اس کے ریلیجن کے حوالے سے ہم ڈفرینٹ کلچرس کو دے سکتے ہیں، اس کو اس طرح بھی ڈیفائن کیا گیا ہے. کسٹمس کے حوالے سے جو ہے نا کلچرس کو بیان کیا گیا، ریجنس کے حوالے سے بیان کیا گیا. اسی طرح موسموں کو اگر آپ موسمیاتی ان چیزوں کو دیکھیں، اس میں بھی کلچر کو بہت ساری ڈویژنز جو ہے نا کی گئی ہیں کہ جہاں جو ہے نا بہت گرم علاقے کے لوگ ہیں تو ان کا کلچر اور نوعیت کا، ان کا لباس اور نوعیت کا، ان کے گھر بار اور نوعیت کے، ان کے جو ہے نا عادات اور نوعیت کی ہیں. بہت جو ہے جہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے وہاں کا کلچر جو ہے نا وہ ویری ڈفرینٹ ہوتا ہے. کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو یہ ویدر بھی اس میں کاؤنٹ کر رہے ہیں، ریجنز بھی کر رہے ہیں، ریلیجن بھی کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے مختلف ممالک جو ہیں ان کے جو ہے نا اوور آل جو ہے نا وہ کلچر بھی جو ہے نا ڈفرینٹ، ایک ہی ملک میں کئی نوعیت کے جو ہے کلچر بھی جو ہے موجود ہے. لیکن ہمارے یہاں اگر ہم بات کریں پاکستانی کلچر کی، اگر ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو اس کی ہم لیٹر آن اسپیسیفک پاکستان کے کلچر کی ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن میں ابھی ایک دو جملے کہہ رہا ہوں. اگر ہم صرف پاکستان کے کلچر کی بات کریں تو ہمارا کلچر جو ہے نا ڈومینیٹڈ بائی اسلام ہے. اسلامک جو ہے وہ چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ دکھائی دیتی ہیں. اس کا ہم بعد میں تذکرہ کریں گے ایک ایک کے حوالے سے. اسی طرح پاکستان کی اگر ہم قدیم تہذیبوں کا، ہم اس کو گہوارہ کہتے ہیں، اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا ہے. یہاں پہ بڑا اہم جو ہے نا اسٹوڈنٹ سے بات کروں گا کہ پروفیسر آرنولڈ ٹائم بھی جو ہے نا ایک ویسٹرن جو ہے ہسٹورین تھا، بہت کمال کا ہسٹورین تھا. اس نے بھی اس پہ جو ہے نا کام کیا ہوا ہے. اس نے اسٹڈی آف ہسٹری ایک بک لکھی تھی، اور کمال جو ہے نا 1934 میں اس نے جو ہے اس کا پہلی جلد آئی، پھر 1961 میں اس کی لاسٹ جو ہے نا جلد آئی. 26 تہذیبوں کو، سویلائزیشن کو اس نے اس میں بیان کیا. اسٹڈی آف ہسٹری جو ہے نا اس کو بیان کیا. 26 تہذیبوں کو، دنیا کی ٹاپ 26 سویلائزیشن کو اس نے اس میں بیان کیا. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ بیان کیا کہ یہ مین کہ اس کا کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے اور یہی چیزیں نہیں. اس نے بلکہ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ بیان کیا کہ یہ جو تہذیبیں ہیں یہ ان کو چیلنج کیا تھا، رسپانس کیا تھا. اس میں جو مین اس کے جو کویشچن تھے ڈیئر اسٹوڈنٹس اس میں یہ تھے کہ تہذیبوں کی ابتدا کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی، پھر یہ تہذیبیں انہوں نے ترقی کیسے کی، جو تہذیبی سویلائزیشن ترقی کر گئی، پھر تہذیبوں کا زوال کیوں ہوا اور کیسے ہوتا ہے. اس پہ اس نے جو ہے نا بڑی بات چیت کی. ان سوالات کے اس نے جوابات جو اس میں اس نے ایک تھیوری پیش کی، چیلنج اینڈ رسپانس کے حوالے سے. اسے کہا ہم نے دیکھا کہ تہذیبوں کو چیلنج ہوتے ہیں اور پھر بیسٹ رسپانس ہوتی ہے.
یعنی اس کو لہلکار اور جواب کی جو ہے نا اسی تہذیب. اب یہ فرد سے لے فیملی پہ لے جائیں, فیملی سے اپنے سٹی پہ لے جائیں, سٹی پہ اس چیز کو جو ہے نا اپنے صوبے پہ لے جائیں, وہاں سے آپ اگر ملک پہ کنورٹ کریں, ملک سے اگر پوری دنیا کے لیے یا ایشوز پہ بات کریں تو بھی یہ چیلنج اینڈ رسپانس جو ہے نا موسٹ امپورٹنٹ تھیوری مجھے آئی لو اٹ, مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے کہ چیلنج ہو اور اس پہ جو ہے نا بیسٹ ہو. اسی طرح قوموں کو چیلنج ہوتی ہے اور پازیٹیو اور بہترین جو ہے رسپانس ان کو کہاں سے جو ہے وہ کہاں پہ جو ہے پہنچا دیتی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں اس نے جو ہے نا یہ مطالعہ کیا اور اس نے یہ چیلنج اینڈ رسپانس کی جو ہے تھیوری ہے یہ پیش کی. پھر اس نے پاکستان میں اگر لیٹس یہ تو کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے ہی ہمارے یہاں قدیم تہذیبیں جو ہے موجود تھی تو لہٰذا اس کا ہم حوالہ دے رہے ہیں. تو اسی طرح پاکستان قدیم تہذیبوں کا گہوارہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے یہاں قدیم تہذیبوں کا پاکستان جو ہے گہوارہ ہے. پاکستان جس ریجن میں جو ہے نا بنا گیا ہے, ہند اس کو کہتے تھے, بہت قدیم اس کو ہند کہتے تھے. یہاں کے جو بیسکس رہنے والے ان کو ہندکی کہا جاتا ہے کہ یہ ہند کے لوگ ہیں. یاد رکھیے کہ وہ لوگ نہیں جو افغانستان مائگریٹڈ ہیں یا ایران سے مائگریٹڈ ہیں اور یہاں وہ کسی بھی نسل سے رہ رہے ہیں, وہ ہندکی بیسیکلی وہ قدیم اگر اس کو دیکھیں تو دے آر ناٹ سو کالڈ ہندکی. فار ایگزامپل اگر ہم ہری پور کی بات کریں, یہاں وہ لوگ جو مسلسل کئی سو سالوں سے کئی ہزاروں سالوں سے ان کے باوجود جب وہ کنورٹ اسلام جو ہندوازم سے یا کسی اور مذہب سے اسلام میں کنورٹ نہیں ہوئے تھے اور وہ یہیں کے ہزارہ ڈویژن کے اسی علاقے کے رہنے والے, تو ہم کہیں گے کہ یہ ہندوستانی ہیں, یہ ہند کی لوگ ہیں, ہند کی لوگ ہیں. آپ بات سمجھیں, وہ لوگ ان کی نسبت میں جو افغانستان سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں مائگریٹ ہوئے, دے آر ناٹ ہند کی, وہ افغان لوگ ہیں. اب بے شک جو ہے وہ 500 سال 800 سال پہلے آئے ہوئے ہیں, لیکن وہ ہند کے لوگ نہیں ہیں. بیسیکلی یہ علاقہ بھی جو ہے یہ کلچر جو ہے نا ان کا جو بیسک کلچر ہے وہ ہند کے حوالے سے, ہندوستانیوں کے حوالے سے. آپ میری بات سمجھیں تو یہ کنورٹیشن اور یہ ایک علیحدہ سی بات ہے. اسی طرح اس تہذیب ہمارے پاکستان کی تو تہذیب ہے یہ 3000 سال کئی جگہوں 5000 سال پرانی جو ہے نا جو تہذیب ہے. گندھارا تہذیب جو ہے ایک موسٹ پرومیننٹ, اور وادی سندھ کی جو تہذیبیں یہ دو اہم ترین جو تہذیبیں ان کا تذکرہ یہ 3000 سال پرانی ہمارے پاس راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا 3000 سال پرانی ہمارے یہاں یہ تہذیبیں ہیں. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس, چین کا ایک مشہور سیاح زینگ سانگ جو ہے 7ویں صدی میں جو ہے وہ گندھارا آیا. گندھارا یہ پشاور چرسدہ یہ جو بونیر کا علاقہ ہے یہ سارا جو ہے نا اسی میں آتا تھا, اور یہاں جو ہے نا 3000 سال پرانی سویلائزیشن جو ہے نا موجود ہے. اس میں جو ہے نا اس وقت وہ لکھتے ہیں کہ گندھارا کی جو تہذیب ہے یہ دریائے سندھ کا مغربی قصہ, یہ جو چرسدہ اور یہ جو علاقہ ہے سارا جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا, یہ سوات ہو گیا, بنیر ہو گیا, باجوڑ ہو گیا, یہ سارا گندھارا کی تہذیب جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو اس نے اس وقت گندھارا کا یہ ٹرم یوز. لیکن رگوید میں جو ہے فرسٹ ٹائم جو گندھارا کی جو استعمال ہوئی, یہ ہندوؤں کی قدیم تہذیب جو ہے قدیم جو کتاب ہے اس میں اس کا تذکرہ بھی جو ہے نا گندھارا کا جو ہے موجود ہے. اس نے اس وقت جو ہے نا اس کو جو اس کا دارالخلافہ ہے اس کو جو ہے نا وہ چرسدہ سے وہ لیٹ کے بعد میں جو ہے نا جب یہ لکھی گئی جو ہے نا چین کے جو سیاح ہے اس نے جب اس کو لکھا تو اس نے کہا کہ پشاور اس کا جو ہے نا دارالخلافہ تھا. تو یہ اس کے علاوہ جو ہزاروں سال پرانا تھا. اب یہ ہے بیسیکلی بدھسٹ کا جو ہے اس میں گندھارا کی جو تہذیب ہے یہاں بدھ ازم کی جو ہے نا پرچار کیا گیا, اس میں بدھزم کو جو ہے بیان کیا گیا. اسی طرح گوتم بدھ جو ہے جو فاؤنڈر تھا اس کا بدھ ازم کا, اس نے جہاں سے یہ بدھ ازم شروع ہوتا ہے گوتم بدھ کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے جو ہے نا وہ بنائیں گے جس کو اسٹوپا ہم کہتے ہیں, گنبد نما ایک وہ چیز بنی ہوتی ہے, اس میں جو ہے نا اس کے ہزاروں جو ہے نا ان سارے علاقوں میں, ایون ہمارے یہاں اگر آپ نزدیک دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسٹرکٹ ہری پور میں بھی یہاں جو ہے نا یہ جولیاں یہ جو ہے نا ایریا یہاں پی ایم او کے پاس یہاں آپ یہ جو ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں سال پرانی جو ہے نا وہاں یونیورسٹی بھی بنی ہوئی ہے. وہاں بھی آپ جو ہے نا گوتم بدھ کے جو ہے نا انہوں نے مجسمے جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں اور مختلف طریقوں سے اس کو اجاگر کیا گیا ہے. اس میں اس کی جو ہے نا تھنکنگ کو ظاہر کیا گیا ہے, اس کلچر کو ان چیزوں کو اس سویلائزیشن میں جو ہے وہ ظاہر کیا گیا. یہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ سر یہ سویلائزیشن کیا ہے اور کلچر کیا. دیکھیے سویلائزیشن کو جو ہے یوں سمجھے کہ سویلائزیشن جو ہے وہ سوسائٹی ایک جو ہے اس کو یوں سمجھے کہ پرائم ٹائم جب کلچر پرائم ٹائم سے گزر جائے, کس جگہ ایک علاقے سے اپنے پرائم ٹائم سے گزر جائے تو وہ سویلائزیشن میں تبدیل ہو جائے گی. بات سمجھ رہے, بہت زیادہ ایک کلچر ہے اسپیسیفک کلچر ہے اور اس کا بہت ٹائم گزر گیا, ویری اسکلڈ ہو گیا, بہترین فن ہے, تو وہ پھر سویلائزیشن بن جاتی ہے, ایک تہذیب جو ہے وہ بن جاتی ہے. آپ سمجھ رہے, تو اس کو ہم سویلائزیشن کہنا شروع کر دیتے ہیں. کلچر کی پرائم ٹائم کے بعد اس کو جو کہیں گے تو وہ ہم سویلائزیشن کہیں گے. اسی طرح سے جو ہے اس کو کلچر اس کو مائنڈ آف سوسائٹی کہا جاتا ہے اور سویلائزیشن کو اس کی جو ہے نا باڈی بھی جو ہے یہ کہا جاتا ہے. یہ بھی اس طرح اس کو جو ہے نا ڈسٹنگوش کیا جا رہا ہے. تو میں بات کر رہا تھا گندھارا تہذیب کی. گندھارا تہذیب پہ جو مین ایفیکٹس جو وہ دکھائی دیتے ہیں وہ
جو ہیں وہ بدھزم کے ان کے دکھائی دیتے ہیں. ان کا پرچار کیا گوتم بدھ کی ایک اہم سینگ یہ تھی اس کے مذہب میں کہ وہ کہتا تھا کہ دنیا میں اگر پیس لانا ہے, امن لانا ہے پوری دنیا میں, تو اس کا ایک ہی ہے حل ہے, وہ یہ ہے پازیٹیوٹی. وہ کسی قسم کی جنگ یا کسی قسم کی اس کو نہیں مانتا, کسی طرح کی کسی نوعیت کی جنگ کو جو ہے گوتم بدھ کی سینگ. تو وہ کہتا ہے صرف اور صرف جو ہے تمام لوگ جب پازیٹیو ہو جائیں گے تو دنیا میں جو ہے وہ امن آئے گا, ورنہ اس کا یہ کہنا تھا کہ کبھی بھی جو ہے وہ امن جو ہے نا دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا. بہرحال ہم یہاں کیونکہ اس کا مزید اس کے مذہب پہ تو بات نہیں کر رہے, میں نے صرف آپ کو گوتم بدھ کے حوالے سے اس چیز کو جو ہے وہ شیئر کیا ہو. اسی طرح اس میں اور سویلائزیشن کی اگر ہم بات کریں لیٹ سے, تو ہمارے پاس وادی سندھ کی تہذیب بھی موجود ہے. اسی طرح پنجاب کی ہڑاپا جو ہے نا تہذیب, سندھ کی جو ہے منجو تہذیب, یہ بھی جو ہے ہمارے یہاں موجود ہے. لیکن ہم ان سب کا پھر ہم تذکرہ کریں گے. مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ مختصر جو ہے نا گفتگو کرنی ہے, 20 منٹ سے زیادہ کا لیکچر نہ ہو, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں کچھ چیزیں جو ہے نا آپ کو ان ڈیٹیل جو ہے نا بتاؤں. لیکن پھر بھی جو کمی ہوگی انشاءاللہ کلاس میں ہم اس کو جو ہے نا آن لائن ہماری جو کلاسز ہوتی ہیں, چاہے وہ BS کی ہوں یا دیگر کلاسز ہوں یونیورسٹی کی ہیں یا جو ہے نا کالج کی کلاسز ہیں, ان میں ہم اس کو مزید اچھے طریقے سے میں بیان کروں گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اپنا بہت خیال رکھیے گا, گردنوا کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور انہی چیزوں کا میں انشاءاللہ آپ سے ٹیسٹ لوں گا, اس کی آپ نے پریپ بھی کرنی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے